ملک کی اس وقت موجودہ سیاسی صورتحال میں بہت سی جماعتیں لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا دعویٰ کر رہی ہیں، لیکن اس دوران یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ کیا کوئی ایسی جماعت بھی ہے جو یہ شکایت نہیں کر رہی کہ اس کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے؟ مسلم لیگ نون، جس کے قائد کی واپسی ہوئی اکتوبر کے مہینے میں، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے حالات بدل گئے، اس وقت ان کی انتخابی تیاری کیا ہے؟ مختلف جگہ سے جو تنقید ہو رہی ہے اور انتخابی اتحاد بننے کا سلسلہ جاری ہے، اس پر مسلم لیگ نون کا موقف کیا ہے؟ اس کے لیے ہم بات کریں گے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سابق وفاقی وزیر خرم دستگیر خان صاحب سے۔ خرم صاحب، شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ بڑی مسلم لیگ نون کو گلہ رہتا تھا کہ قیادت موجود نہیں، آپ کے اپنے کئی رہنما کہتے تھے نواز شریف کو واپس آنا ہوگا۔ نواز شریف واپس آ گئے 21 اکتوبر کو، ملک کی سیاست میں داخل بھی ہو گئے۔ ان کی واپسی کے بعد مسلم لیگ نون کے لیے کیا بدلا ہے اس کی سیاست میں اس ملک میں؟ جی، ان کی واپسی سے پہلے تک تو یہی تھا کہ جو پلینگ فیلڈ ہے اس کے دروازے ہم پر بند ہیں، کیونکہ ہمارے جو قائد ہیں، جس لیڈر پر پاکستان کی عوام نے 3 دفعہ پہلے بھی اعتماد کیا ہے، انہیں اس صدی کے جو 4 الیکشن میں ان میں سے 3 میں الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں تھی، 2002 میں، 2008 میں اور 2018 میں۔ تو لہٰذا ان کی واپسی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی انتخابی سیاست میں، جمہوریت میں پوری طرح دوبارہ سے ایک بھرپور طریقے سے موجودگی ظاہر کرے گی، اور جو ناانصافی ان کے ساتھ ہوئی ہے، ایک جو نواز شریف کی واپسی ہے، یہ ایک تاریخی طور پہ جو غیر متوازن معاملہ ہوا تھا اس میں توازن لانے کا معاملہ بھی ہے کہ جو ناانصافیاں ان کے ساتھ ہوئیں انہیں ناحق طریقے سے وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا، پھر ان سے مسلم لیگ نون کی صدارت بھی عدالتی حکم کے ذریعے چھینی گئی، مسلم لیگ نون کے جو سینیٹر کے امیدوار تھے 2018 میں ان سے شیر کا نشان چھینا گیا، پھر ان کو جو ہے ناحق سزائیں ہوئیں، ہم نے ان کے جیل میں ہوتے ہوئے 2018 کا الیکشن لڑا۔ تو اب ہماری تو یہی توقع ہے کہ جو فروری میں ہونے والے انتخابات ہیں وہ صاف اور شفاف ہوں گے۔ ہماری کوئی توقع نہیں ہے کسی بھی ادارے سے کہ وہ ہمارے لیے پریزائڈنگ افسر اغوا کریں جس طرح ڈسکا میں ہوئے تھے، یا کوئی RTS بٹھایا جائے، یا ہمارے لیے وہ زبردستی جو ہیں وہ حکومتیں قائم کی جائیں۔ 2018 میں بھی ہم نے مشکل ترین حالات میں 1.28 کروڑ ووٹ لیے تھے، اور انشاءاللہ اسی جمہوری بنیاد پر میاں نواز شریف کی قیادت میں ہم پاکستان کے عوام کے پاس دوبارہ جائیں گے۔ خرم صاحب، جب دوسری جماعتیں کہتی ہیں کہ مسلم لیگ نون کا کوئی سمجھوتا ہو گیا ہے، کوئی مفاہمت ہو گئی ہے، کوئی ڈیل ہو گئی ہے، تو اس کو مسلم لیگ نون کا کیا موقف ہے یہ تو آپ بتائیں گے، لیکن تقویت اس طرح سے ملتی ہے کہ نواز شریف واپس تو آئے لیکن چند ایک جلسوں کے علاوہ کوئی بڑی سیاسی سرگرمی نہیں کی گئی، یا پھر مسلم لیگ نون کسی طرح سے بھی کوئی بے چینی کا شکار نظر نہیں آتی کہ انتخابات وقت پر نہ ہوئے تو کیا ہوگا؟ ایسی جو کوششیں کی جا رہی ہیں جس سے انتخابات کے وقت پر ہونے پہ سوالات اٹھ رہے ہیں، اس کے خلاف مسلم لیگ نون کوئی مذمت کرے، احتجاج کرے، کچھ مطمئن ہے مسلم لیگ نون اس طرح کے حالات پر؟ تو کیا یہ وجہ ہے کہ اس لیے شکایت کی جا رہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ صرف مسلم لیگ نون کو ملی ہے اور اس کو پتہ بھی ہے کہ سب کچھ اس کے لیے سیٹ ہے؟ اس میں جو مین دیکھنے والی چیز ہے وہ نواز شریف کی 21 اکتوبر کی مینار پاکستان کی ایک تاریخی تقریر ہے، جس میں انہوں نے پاکستان کے عوام کو آگے جانے کا راستہ دکھایا، اور انہوں نے کسی ادارے کو جانور نہیں کہا، غدار نہیں کہا، میر جعفر میر صادق نہیں کہا، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ ہم یہ کھلواڑ اب مزید نہیں ملک کے ساتھ ہونے دیں گے۔ تو جمہوریت کو آگے لے کر جانا، اور میاں نواز شریف کا ایک ریکارڈ ہے 2013 سے 17 کا، جس میں انہوں نے 4 سال کی قلیل مدت میں پاکستان کے 4 بڑے جو افریت نما مسئلے تھے وہ حل کیے، لوڈ شیڈنگ ختم کی، دہشت گردی سے جنگ کر کے ختم کیا، کراچی میں جو ٹارگٹ کلنگ کا معاملہ تھا اس کو حل کیا، اور مہنگائی کو 18% سے لے کے وہ 2.8% تک لے آئے۔ ان کا ایک ریکارڈ ہے پاکستان کی خدمت کرنے کا، پاکستان کی تعمیر کا، وہ انہوں نے یاد کرایا۔ تو ابھی بھی ہمارا یہی ایجنڈا ہے، اور جو اس کے بعد سے وہ مسلم لیگ نون کی جو اپنی اندرونی صف بندی ہے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے آج 4تھا دن ہے کہ مسلم لیگ نون کا پارلیمنٹری بورڈ جو ہے وہ امیدواروں کے انٹرویو کر رہا ہے، تو وہ اس میں بھی مصروف ہیں۔ اور اصل جو ہے جس میں جنید صاحب ایشو کہ ہماری زیادہ تر بحثیں جو ہے وہ سب ماضی کے بارے میں ہیں، جبکہ میاں نواز شریف ہم سب کا فوکس مستقبل پہ لے جانا چاہتے ہیں کہ ہمیں مہنگائی کیسے روکنی ہے، ہمیں پاکستانی روپے کی قدر میں کیسے استحکام لے کر آنا ہے،
اور پاکستان کے طول و عرض میں موجود مرد و خواتین کے لیے نیا اور بہتر روزگار کیسے پیدا کرنا ہے، ہم اس پر فوکسڈ ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا ماضی کی بجائے حال پر یا مستقبل پر نظر رکھے ہوئے ہیں، تو ہم بھی آ جاتے ہیں حال پر اور پھر مستقبل پہ۔ نگران حکومتیں جو اس وقت قائم ہیں ان پر یہ بہت تنقید ہو رہی ہے کہ مسلم لیگ نون کی طرف ان کی جو جھکاؤ ہے یا پھر مسلم لیگ نون کی مدد کے لیے وہ بنائی گئی ہیں، اور خورشید شاہ صاحب پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، ان کا اس حوالے سے موقف بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ اصل معاملہ ہے کیا لیول پلینگ فیلڈ کا، اور مسلم لیگ نون سے اصل شکایت کیا ہے؟ ان کی حکومت ہے تو ان سے ہی شکایت کریں گے نا، کسی اور سے تو شکایت نہیں کریں گے۔ بھائی لیول فیلڈ دے ہمیں۔ سابق سیکریٹری جو تھا پی ایم کا وہ بھی وہاں پہ ہے، احد کیا نام چیمہ وہ بھی وہاں بیٹھا ہوا ہے، جو پلاننگ میں چیئرمین تھے، ڈپٹی چیئرمین تھے وہ بھی وہاں ہیں۔ اس وقت جو کیئر ٹیکر ہے وہ مسلم لیگ کے بہت سے امپورٹنٹ لوگ اس کے اندر ہیں۔ خورب صاحب دیکھیں، خورشید شاہ صاحب ایک حد آگے گئے، انہوں نے کہا کہ نہ صرف مسلم لیگ نون کی حمایت کرنے والی ہیں نگران حکومتیں، ان کی مدد کریں، بلکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ حکومت ہی ان کی ہے، اس لیے ہم نون لیگ سے براہ راست کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دیں۔ تو پنجاب میں نگران حکومت، پھر وفاق میں نگران حکومت میں آپ کے پارٹی کی اقتدار میں کام کرنے والے سابق بیوروکریٹس شامل ہیں، اس کی طرف ان کا اشارہ تھا، اور آج کے دن تک تنقید ہو رہی ہے نگران حکومتوں پر مسلم لیگ نون کی مدد کرنے کے لیے۔ انتخابی سیاست کے تناؤ میں تو ظاہر اس طرح کی تنقید ہوگی، لیکن اگر ایم کیو ایم جا کے الیکشن کمیشن میں کہتی ہے کہ جی سندھ میں جو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں اور پیپلز پارٹی کو فیور کیا گیا ہے، تو پھر کس کی حکومت ہوئی سندھ میں؟ تو لہٰذا یہ ہم سب جماعتیں جو ہیں ہم مختلف اوقات پر اس طرح کے آبجیکشن ریز کریں گے، لیکن محترم خورشید شاہ صاحب کو، پاکستان پیپلز پارٹی کو اچھی طرح معلوم ہے کہ موجودہ نگران وزیر اعظم کی جو تعیناتی تھی اس میں پیپلز پارٹی کی پوری طرح مشاورت ہوئی تھی۔ وہ اس وقت چونکہ حکومت کا حصہ تھے، حکومتی اتحاد کا حصہ تھے، تو لہذا وہ اس تعیناتی کے جو اس وقت کے اپوزیشن لیڈر اور لیڈر آف دا ہاؤس کے درمیان ہوئی، اس سے وہ اپنی ذمہ داری ہٹا نہیں سکتے کہ کہیں سے کوئی اوپر سے اچانک نگران وزیر اعظم آ گیا۔ یہ اس میں شامل تھے، اور اس کے بعد صرف یہ کہہ دینا کہ جی کچھ سرٹن لوگ شامل ہیں، میں پھر کہوں گا کہ اگر کسی کو لیول پلینگ فیلڈ کی ضرورت ہے اس 2024 کے انتخابات میں، تو وہ محمد نواز شریف ہیں، جن کے ساتھ ایک بہت تاریخی طور پہ، ذاتی طور پر بھی ایک ناانصافی ہوئی، لیکن ان کی جماعت کے ساتھ اور ان کے خاندان کے ساتھ جو ایک سیاسی طور پر ان کی ٹارگٹ کلنگ کرنے کی کوشش کی گئی، وہ اب اگر اس کا ازالہ ہو رہا ہے تو ہم سب کو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس وقت شور نہیں ڈالا جب مسلم لیگ نون کے سینٹ کے امیدواروں سے شیر کا نشان چھین لیا گیا تھا 2018 کے مارچ میں۔ تب تو اس لیول پلینگ فیلڈ کا کسی نے بات نہیں کی۔ تو لہٰذا آج بھی اصل ایشو یہی ہے کہ اگر ہمیں کوئی معاملہ ہے اس حد تک کہ ہم اس کو واضح طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ یہاں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ایسا کوئی انسٹنس جو ہے وہ سامنے نہیں آیا، اور اگر کوئی آیا بھی ہے تو نگران حکومتوں سے رجوع کرنا چاہیے۔ صاحب، آپ کی جو جماعت